Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my YT family. I hope you are all fine and welcome back to another beautiful vlog. اور جیسا کہ آپ کو ٹاپک دیکھ کے پتہ چل گیا ہوگا کہ آج میں آپ فرینڈس کے ساتھ شکر کے بارے میں شیئر کروں گی، شکر کے بارے میں بتاؤں گی کہ شکر کیا ہے، اس کی ڈیفینیشن کیا ہے، اور اس کے علاوہ میں قرآن پاک کی آیت کا بھی حوالہ دوں گی اور حدیث مبارکہ کا بھی۔ تو چلیں جی شروع کرتے ہیں آج کا یہ خوبصورت سا ولاگ۔ تو یہاں پہ میں قرآن پاک کی آیت مبارکہ کا حوالہ دوں گی کہ قرآن پاک میں ہے کہ فَاذْکُرُونِی، تم مجھے یاد رکھو، اذکرکم، میں تمہیں یاد رکھوں گا، واشکرولی، میرا شکر ادا کرو، ولا تکفرون، اور میری ہی ناشکری نہ کرو۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ اللہ پاک کو یہ بات پسند ہے کہ بندہ ہر نوالے اور ہر گھونٹ پر اللہ کا شکر ادا کرے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جو میرا شکر ادا کرے گا اسے اور نوازوں گا۔ تو یہ تو مانی ہوئی بات ہے کہ جو جتنا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اتنا ہی نوازتا ہے۔ اور یہاں پہ میں شکر کی ڈیفینیشن آپ فرینڈس کے ساتھ شیئر کروں گی کہ شکر کی ڈیفینیشن یہ نہیں ہے کہ آپ ہر وقت الحمدللہ کی تسبیح پڑھتے رہیں۔ تسبیح پڑھیں، بہت ثواب ہے اس کا الحمدللہ پڑھنے کا، بٹ آپ کا جو ہے نا شکر کا پریکٹیکلی نظر آنا چاہیے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ میں آپ فرینڈس کے ساتھ ایک چھوٹی سی ایگزامپل شیئر کروں گی کہ اگر کوئی آپ کو گفٹ دیتا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نعمتوں سے نوازتا ہے، اگر کوئی آپ کو گفٹ دیتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ اسے آپ یوز بھی کریں۔ فار ایگزامپل آپ کو کوئی پیارا سا جوڑا گفٹ کرتا ہے اور آپ اس کو آگے سے اچھا سا سلائی کراتے ہیں، اس کو پہنتے ہیں، جب وہ گفٹ دینے والے کی آپ پہ نظر پڑتی ہے تو وہ دل میں خوشی محسوس کرتا ہے کہ ماشاءاللہ سے اس نے میرے گفٹ کو اگنور نہیں کیا، اس کو سٹچ کیا، اتنا پیارا سٹچ کروایا اور پہنا۔ تو آپ خود سوچیں، پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ جب آپ کو نعمتوں سے نوازتا ہے اور آپ وہ نعمتیں استعمال کرتے ہیں اور اس پر خوشی کا اظہار کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے خوش ہوتا ہے۔ بتاتی چلوں کہ اسی طرح اللہ پاک نے انسان کو اگر آنکھیں دی ہیں اور آنکھیں جیسے کہ، تو آپ آنکھوں کی قیمت اس سے پوچھیں جسے نظر نہیں آتا، تو آپ اللہ تعالیٰ کا بے شمار شکر ادا کریں گے کہ اس نے ہمیں آنکھوں کی اتنی بڑی نعمت سے نوازا ہے کہ ہم اس دنیا کو، اس کی خوبصورتی کو دیکھ سکتے ہیں۔ اور یہاں پہ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ آنکھوں کا شکر کیا ہے۔ آنکھوں کا شکر یہ ہے کہ اگر آپ نے آنکھوں کو حرام سے بچا لیا، آپ نے اپنی آنکھ حرام کی طرف نہ اٹھائی، تو یہ سمجھ لیں کہ آپ نے آنکھ کا شکر ادا کر لیا۔ تو اسی طرح زبان کو حرام سے بچانا، زبان سے غیبت، چغلی، بری بات، گالی گلوچ تو بچا لیا، تو سمجھ لیں کہ آپ نے زبان کا شکر ادا کر لیا۔ اور اسی طرح اگر آپ نے پاؤں کو حرام سے بچا لیا، حرام کی طرف اٹھنے والا پاؤں اگر آپ نے روک لیا تو سمجھیں آپ نے پاؤں کا شکر ادا کر لیا۔ ہاتھ کا حرام سے، کس طرح ہاتھ کو حرام سے روک سکتے ہیں؟ ہاتھ کا حرام سے روکنا کیا ہے؟ حرام کمائی یا ہاتھ کا کسی کے اوپر اٹھنا، ظلم کرنا، یہ بھی حرام میں ہی شامل ہو جاتا ہے۔ تو آپ نے اپنے ہاتھ کو اگر ان کاموں سے روک لیا تو سمجھ لیں کہ آپ نے ہاتھ کا شکر ادا کر لیا۔ اسی طرح حدیث مبارکہ میں ہے کہ ہاتھ، پاؤں، دل اور آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں اور شرمگاہ اس کی تصدیق کر دیتی ہے۔ اور اسی طرح ہم اپنی روح کو راضی کر لیتے ہیں اللہ سے شکوہ کر کے، اور آخر میں کہتے ہیں کہ چلو اللہ کی مرضی،
ہم تو صبر کرنے والے ہیں۔ یہ تو وہی بات ہوئی، وہ کہتے ہیں نا کہ جس مقام پر تم اللہ سے شکوہ کرتے ہو وہ مقام دراصل صبر اور شکر کا ہوتا ہے۔ اور یہاں پہ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ یہ جی کسی نے مجھے بتایا کہ اجوین کو توے پہ اس طرح بھون کے اور اس کے بعد اس کو ٹھنڈا کر لیں، اور ساتھ ہی چینی جو ہے نا اس پہ ضرورت وہ ڈال دیں، اور ان دونوں چیزوں کو گرائنڈ کر لیں، اور یہ ضرور بچوں کو تھوڑی سی دے دیا کریں، بچوں کو کھانسی وغیرہ کا جو پرابلم ہے وہ نہیں رہے گا، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شکر کے بارے میں شیئر کر رہی تھی، تو وہ کہتے ہیں کہ وہ عطا کرے تو شکر اس کا، وہ نہ دے تو کوئی ملال نہیں، میرے رب کے فیصلے کمال ہیں، اس کے فیصلوں کو زوال نہیں۔ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جب بھی کوئی مسرت کی بات یا خوش خبری ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے سجدہ میں گر جاتے تھے، اور اللہ کا شکر ادا کرتے رہا کریں، اللہ کا شکر ادا کرو، یہ نہ سوچو اللہ تمہاری دعا کو فوراً قبول کیوں نہیں کرتا، بلکہ یہ شکر ادا کرو کہ وہ تمہارے گناہوں کی سزا فوراً نہیں دیتا۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ میں دمشق کی مسجد میں نماز جمعہ ادا کرنے گیا تو میں نے دیکھا کہ میرے جوتے کسی نے اٹھا لیے ہیں، اور میں ننگے پاؤں جو ہے نا مسجد سے نکل پڑا، اور میں جا رہا تھا اور میں دل میں شکوہ محسوس کر رہا تھا، شکوہ کر رہا تھا بلکہ، کہ میرے جوتے کسی نے اٹھا لیے اور میں ننگے پاؤں جا رہا ہوں۔ تو آپ نے وہاں پہ ایک شخص کو دیکھا جس کے پاؤں ہی نہیں تھے، تو دل میں بڑی جو ہے نا خوشی ہوئی، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ چلیں پاؤں ہیں تو اللہ تعالیٰ جوتے بھی دے دے گا، تو اس نے شکر ادا کیا۔ تو جو میسر ہے اس پہ راضی رہو، اس کی قدر کرو، اور جو میسر نہیں ہے اس پہ خود کو جلانے کی کوشش مت کریں، تو زندگی بہت ہی آسان ہو جائے گی۔ یہ ضابطہ میرے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیے ہے کہ اپنے سے نیچے کو دیکھو تم سکھی ہو جاؤ گے، اگر آپ کو شوق ہے اوپر دیکھنے کا تو پھر دین میں اپنے سے اوپر والوں کو دیکھو۔ بہت بڑی بات ہے کہ اگر آپ نے دیکھنا ہے تو دین میں اپنے سے اوپر والوں کو دیکھو۔ تو میں صرف 5 نمازیں پڑھتا ہوں، اور یہ تہجد بھی پڑھتا ہے، اور یہ کہ میں تو صرف رمضان کے فرض روزے رکھتا ہوں، یہ تو وہ نفلی روزے بھی رکھتا ہے، نوافل بھی ادا کرتا ہے، کہ میں صرف زکوٰۃ دیتا ہوں، اور یہ زکوٰۃ اور صدقات خیرات بھی ساتھ کرتا ہے، تو دکھیوں کی مدد بھی کرتا ہے۔ تو آپ نے ہمیشہ اپنے سے جو ہے نا نیچے والے کو دیکھنا ہے، اور اگر اوپر والے کو دیکھنا ہے تو اس کو دین میں سبقت لیتے ہوئے دیکھنا ہے۔ اس کی آپ لوگوں نے وہ جو کہتے ہیں نا ریس کرنی ہے تو دین میں کریں، نہ کہ دنیا میں کریں۔ اپنی مٹی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو، اپنی مٹی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو، سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے۔ سید علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ کے تھوڑے رزق پہ راضی ہو گیا، اللہ پاک اس کے تھوڑے عمل پہ راضی ہو جائے گا۔ ماشاءاللہ سے کتنی بڑی بات ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے تھوڑے رزق پہ راضی ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کے جو اعمال اللہ تعالیٰ کے پاس لے کے جائے گا۔ اس کے اگر اعمال کم ہوئے تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ آپ دنیا میں میرے کم رزق پہ راضی تھے، میں آپ کے تھوڑے عمل پہ راضی ہوں، تو جائیں جی جنت آپ کی ہوئی۔ تو جو اللہ پاک نے دیا ہے، مالک تیرا شکر ہے، یہ تھوڑا کرم ہے کہ تو نے ہمیں شعور دیا، انسان بنایا، اور سب سے بڑھ کر ہمیں مسلمان بنایا، اور اس سے بڑھ کر کہ ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا ہے۔ یہ میرا مقدر ہے، یہ آپ کا مقدر ہے، جس کے لیے پیغمبر آرزو اور حسرت کرتے رہے کہ لوگ راہیں تکتے رہے، منتظر رہے، صدیوں انتظار کرتے رہے، اور ہم آنکھ کھولتے ہی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی بن گئے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے؟ اوروں کو ملا ہے تو مقدر سے ملا ہے، مجھے تو مقدر بھی تیرے در سے ملا ہے۔ تو جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے۔ تو میں آپ فرینڈس کے ساتھ آج شکر کے بارے میں شیئر کر رہی تھی۔ آئی ہوپ آپ فرینڈس کو میری یہ آج کی جو ولاگ ہے وہ شکر کا پسند آیا ہوگا۔ تو کامنٹ باکس میں آپ لوگوں نے ضرور بتانا ہے کہ شکر کے بارے میں آپ لوگوں کو میری یہ جو حدیث کا حوالہ، قرآن پاک کی آیات مبارکہ کا حوالہ دیا ہے، تو آپ فرینڈس کو کیسا لگا ہے تو ضرور شیئر کرنا ہے۔ مجھے آپ کے پیارے پیارے کامنٹ کا انتظار رہتا ہے، اور اپنی قیمتی آراء سے ضرور آگاہ کیا کریں۔ اور جی ماشاءاللہ سے ہم گئے ہوئے تھے اپنے ولیج، میرے بھائی کی شادی تھی،
تو چھوٹے چھوٹے تھوڑے تھوڑے سے کلپ جو ہے نا میں نے آپ فرینڈس کے ساتھ شیئر کر دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ میرے بھائی اور بھابھی کو ڈھیروں خوشیاں نصیب کرے، آمین ثم آمین۔ ہانیہ کیا کر رہی ہو؟ کیا اٹھا کے ہوئے کیا فال ہی ریپر ہے؟ ادھر دو اور نہیں ہے ٹافی؟ انجوائے کر رہی ہو ماموں کی شادی؟ بہت مزہ آ رہا ہے؟